نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. امام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غیر مجرور پڑھنے کی صورت میں یہ دو احتمال رکھتے ہیں ترکیب کے لحاظ سے. یہ بدل ہوگا اور یا صفت ہوگا. اگر بدل ہو تو بدل کل ہوگا کیونکہ یہاں بدل کا لفظ لکھا ہے، مطلق لکھا ہے، اور المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، لہذا یہ بدل کل ہوگا. اور بدل کل کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مبدل من ہو اور بدل ذاتن و مصداقن ایک ہوتا ہے. لہذا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ منعم علیہم وہ لوگ ہیں جو کہ غضب اور ضلال سے محفوظ ہیں. تو مغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بعین ہی وہ لوگ ہو گئے جو منعم علیہم ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہمیں دکھا دیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو یعنی وہ منعم علیہم جن پر غضب نہیں کیا گیا ہے اور نہ وہ گمراہ ہیں. بدل اے بدل کل، بدل الکل، بدل کل ہے کس چیز سے؟ من الذین سے. کیا معنی ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا غیر المغضوب علیہم. علی معنی ان المنعم علیہم، بے شک وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے، ہم وہ الذین وہ لوگ ہیں سلموا من الغضب والضلال جو غضب اور گمراہی سے محفوظ ہیں. اب منعم علیہم بعینہ وہ لوگ ہیں سلموا من الغضب والضلال، تو یہ ایک ہی ہو گئے، ذاتن و مصداقن ایک ہیں. اور یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ صفت ہے. اب صفت کی تین قسمیں ہیں. صفت مبینہ جس کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں، کہ پہلی چیز مطبوع ذکر ہو، موصوف ذکر ہو، لیکن اس میں ابہام ہو. اب اسی چیز کو ابہام کے رفع کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہو، تو موصوف اور صفت ایک ہوتا ہے. یہاں صفت کاشفہ موصوف میں کچھ ابہام ہوتا ہے، اسی کی رفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ یہ موصوف اور صفت مکمل ایک ہی ہوتا ہے. یہ اور یہ صفت مقیدہ ہوتا ہے. اس صورت میں موصوف عام ہوتا ہے اور صفت مقیدہ کے ساتھ وہ
خاص کیا جاتا ہے، اس میں تخصیص لائی جاتی ہے کہ یہ یہاں عام لوگ مراد نہیں بلکہ خاص مراد ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر صفت مادحہ، صفت مادحہ میں صرف موصوف کی مدح مقصود ہوتی ہے، اس میں ابہام کا رفع کرنا یا تعمیم کو تخصیص میں تبدیل کرنا مراد نہیں ہوتا۔ اور صفت اللہ یا الذین انعمت علیہم، پہلے ہم نے الذین انعمت علیہم موصول کو موصول لیا تھا، اور الذین موصول انعمت علیہم صلہ، اس حیثیت سے لینے، اب موصوف کی حیثیت سے لینا، موصوف کی حیثیت سے الذین انعمت علیہم یہ موصوف، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اس کے لیے صفت مبینہ ہے۔ کیا مطلب کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ غضب اور ضلال سے سلامتی کے نعمت پہ موصوف ہیں، سلامتی کے نعمت سے موصوف ہیں۔ اور اگر آپ اس کو مخصوص کرتے ہیں تو پہلے الذین انعمت علیہم کو عام کریں، وہ لوگ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے انعام کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ مومن ہیں، ایمان کا انعام آپ نے اس پر کیا ہے۔ اب ایمان کا انعام جو آپ نے اس پر کیا ہے، اب ہم نے صفت مبینہ کیا، وضاحت کی کہ دیکھیں ایمان کے انعام سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ ضلال اور غضب دونوں سے محفوظ ہوں۔ اگر عام کریں الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، ان کا راستہ دکھا دیں۔ پہلے تو عام لیا، اب صفت کے ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تعمیم کو تخصیص میں تبدیل کر دیا کہ وہ لوگ ان میں سے مراد ہیں جو غضب اور ضلال سے محفوظ ہوں۔ اور صفت اللہ مبینہ اور مقیدہ یا الذین انعمت علیہم کے لیے صفت ہے، صفت کاشفہ یا صفت مقیدہ علی معنی اس معنی پر انہم جمعوا بین النعمت المطلقہ کہ انہوں نے نعمت مطلقہ کو بھی جمع کیا ہے، وہی نعمت الایمان وبین نعمت السلامت من الغضب، اور غضب و ضلال اور غضب اور ضلال سے سلامتی کی نعمت میں بھی اس کو جمع کیا ہے، ان دونوں نعمتوں کو جمع کیا ہے، نعمت ایمان کو بھی اور نعمت سلامتی کی بھی، غضب اور ضلال سے۔ مولانا یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہاں صفت ہو جائے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ الذین انعمت علیہم، آپ نے پہلے کہا کہ اس میں ایک حیثیت سے یہ موصول ہے، تو موصول کیا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور ادھر غیر المغضوب علیہم، غیر کی اضافت اگرچہ معرفہ کو ہو جائے پھر بھی وہ نکرہ ہوتا ہے، تو صفت نکرہ موصوف معرفہ، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جیسا کہ اعراب میں دونوں میں برابری ہوگی، اسی طرح تعریف و تنکیر میں بھی برابری ہوگی، موصوف اور صفت میں یہاں برابری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم موصوف میں تعویل کرتے ہیں یا صفت میں تعویل کرتے ہیں، ان دونوں میں سے جس میں بھی تعویل کرنا چاہیں تعویل کر سکتے ہیں۔ حضرت کیا ایک تعویل یہ ہے کہ آپ الذین موصول کو نکرہ ملائیں، اہل ذہنی ملائیں، وہ کس طرح؟ بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ الف لام دو قسم پر ہے، اسمی اور حرفی۔ اسمی وہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل اور مفعول پر داخل الذین کے معنی پر ہوتا ہے، تو
اور اگر حرفی ہو تو وہ 4 قسم پر ہے، عہد خارج، عہد ذہنی، جنس اور استغراق۔ اب یہاں الذین جو ہے اس میں بھی یہی 4 احتمالات ہیں۔ دیکھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بعد بھی بہت سے کافر مسلمان ہو گئے کہ نہیں؟ پھر ان الذین کفروا، اس کو تبلیغ کرنا فضول ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون فرمایا ہے، اور پھر بھی انہوں نے انعام لایا۔ تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ الذین عہد خارج کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں کافر مر کے دنیا سے جانے والے ہیں، وہ مراد ہیں، عہد خارج کے لیے ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جیسا کہ الذین عہد خارج کے لیے تھا، یہاں بھی احتمال ہے کہ عہد خارج کے لیے ہو یا عہد ذہنی کے لیے ہو یا جنسی یا استغراق کے لیے ہو۔ تو یہاں ہم نے عہد ذہنی کے لیے لیا، اور عہد ذہنی کے لیے جب آپ لیتے ہیں تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ نکرہ کے حکم میں ہوگا، وذالک انما یصح باحد التاویلین، اور یہ بے شک صحیح ہوگا 2 تاویلوں میں سے ایک تاویل کے ساتھ۔ وہ کیسا ہوگا؟ اجراء الموصول مجرى النکرہ، موصول کو نکرہ کے قائم مقام کھڑا کیا جائے گا، جاری کرنا موصول کا نکرہ کی جگہ، اذا لم یقصد به معہود، جب اس سے معہود یعنی معلوم خارجی مقصود نہ ہو۔ حضرت یہ معلوم خارجی مقصود نہ ہو، عہد ذہنی کے لیے ہو، تو کیا عہد ذہنی کے لیے الذین موصول ہو سکتا ہے اور وہ معرفہ کیا نکرہ بن سکتے ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، الف لام معرفہ تعریف کے لیے لاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ نکرہ پر اگر آپ الف لام داخل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ معرفہ بنتا ہے۔ لیکن میں بتاتا ہوں، اگر ایک محلہ باللام ہو لیکن عہد ذہنی کے معنی میں، تو وہ آپ نکرہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک کمینہ جو بھی ہو، کسی کمینہ کے پاس سے گزرتا ہوں، مجھے جب وہ گالیاں دیتا ہے، ایسا کمینہ جو مجھے گالیاں دیتا ہے، تو میں اس وقت ایسا گزرتا ہوں اس جگہ کہ میں کہتے ہیں کہ اس کی گالیوں سے میں مراد نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي كَالْمُحَلَّى فِي قَوْلِهِ، جیسا کہ الف لام سے مزین کیا گیا اس قول شاعر میں، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، البتہ تحقیق میں گزرتا ہوں کسی لئیم پر، کسی کمینہ پر، ایسا کمینہ جو مجھے گالیاں دیتا ہے، فَمَضَيْتُ ثَمَّ، تو میں اس جگہ گزرتا ہوں، قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، اور میں کہتا ہوں یعنی اپنے ساتھ اس کا مراد میں نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہاں حال بھی واقع ہو سکتا ہے، حال اللئیم کو ذہنی کے لیے خارج کے لیے لے لیں، اس حال میں کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اب اگر لئیم سے مخصوص آدمی لے لیں تو میرے صبر کا پیمانہ اور حلم کا پیمانہ اتنا وسیع معلوم نہیں ہوتا، اس وقت معلوم ہوگا جو کہ جب کوئی بھی کمینہ ہو، کوئی بھی کمینہ ہو اور وہ میرے خلاف بکتا ہو تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اتنا بڑا حلیم اور صابر ہوں۔ تو یہاں اگر آپ صفت کریں تو تب ہی مسئلہ آئے گا، اور صفت یہ یسبونی جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ نکرہ کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ اب وہ صفت نکرہ ہے، لئیم کو بھی بأمر مجبوری آپ
نکرہ بنائیں گے. وقولہم انی لامر علی الرجل مثلک فیکرمنی، بے شک البتہ میں گزرتا ہوں ایک آدمی پر، کسی ایک آدمی پر جو آپ جیسے ہوتا ہے تو وہ میرا اکرام کرتا ہے. اگر میں کہوں کہ صرف ایک آدمی پر جب میں گزرتا ہوں تو میرا اکرام کرتا ہے، نہیں، جو آدمی بھی ہو. مثال کے طور پہ امیر سے حاتم طوئی نے کہا کہ بھئی میں آپ کا بہت بڑا اکرام کرتا ہوں، تو میں نے کہا بیٹے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں اور آپ جیسے شریف حاتم طوئی مجھے ملتا ہے تو وہ سبھی میرا اکرام اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ آپ کرتے ہیں. انی لامر علی الرجل، بے شک میں گزرتا ہوں آدمی پر، یعنی کسی آدمی پر، مثلی کا جو کہ آپ جیسے ہوتا ہے، فیکرمونی یعنی آپ جیسے آدمی پر میں گزرتا ہوں تو وہ میرا اکرام کرتا ہے. تو یہاں بھی الرجل کیا ہے؟ اہل ذہنی میں کے معنی میں ہے. او اب ایک اور طرز بدلتے ہیں، غیر المغضوب کی بجائے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، دو احتمال میں سے ایک احتمال تو ہو گیا، اب دوسرا احتمال بتاتے ہیں. غیر کو ہم معرفہ بناتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں، جو چیز غیر جب ایسی چیز کو مضاف ہو جائے جس کے لیے ضد بھی ہو، بالفاظ دیگر جب غیر ضدین کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو آپ نے تو کہا کہ غیر معرفے کو اگر وہ مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں یہ اس صورت میں جبکہ ضدین کے درمیان میں نہ آئے. اگر ضدین کے درمیان میں آ جائے تو پھر جیسا کہ کوئی کہے من نقلۃ، تو میں نے کہا الحرکۃ غیر السکون، یہ حرکت ہوتا ہے، ایسی حرکت جس میں سکون نہیں ہوتا، سکون کے علاوہ. اچھا، تو یہاں غیر السکون مضاف الیہ کیا ہوا؟ صفت ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی ہے او جو غیر معرفہ بالاضافہ، یا غیر کو اضافت کے ساتھ معرفہ بنایا جائے گا، لأنه اضیف الی ما له ضد واحد، کیونکہ اس کی اضافت کی گئی ہے اس چیز کے لیے کہ اس کے لیے ایک ضد ذکر کی گئی ہے، وهو المنعم علیہم. فیتعین تعین الحرکت من غیر السکون، تو یہ متعین ہوا الحرکت من غیر السکون کے تعین کی طرح کہ من نقلا، تو آپ نے جواب میں کہا الحرکت غیر السکون. وعن ابن کثیر، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے نسبہ علی الحال. پہلے تو غیر المغضوب علیہم جب مجرور ہو، اب اگر آپ اس کو منصوب بنائیں تو پھر یہاں تین احتمالات ہیں. نمبر ایک نسبہ علی الحال عن ضمیر المجرور، کون سی چیز ہے؟ انعمت علیہم میں ہم سے غیر المغضوب علیہم والضالین، یہ کیا ہے؟ حال واقع. ذوالحال کیا ہے؟ انعمت علیہم میں ہم، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ ہم کا عامل علا ہے اور یہ مجرور ہے، لہذا علا جارہ یہ عامل ہے ہم کے لیے، اور غیرہ کے لیے عامل انعمتا ہے. اور قانون قاعدہ ہے کہ ذوالحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہوگا، تو کہتے ہیں والعامل انعمتا، اور عامل انعمتا ہے دونوں میں.
وہ کس طرح؟ جی دراصل بات یہ ہے کہ ہم محلن منصوب ہے، لیکن انعمتا ڈائریکٹ بلا واسطہ اپنے مفعول کو متوجہ نہیں ہو سکتا تھا، اعلی صلہ کے طور پر لایا گیا ہے، واسطہ کے طور پر لایا گیا ہے. یعنی انعمتا بواسطہ اعلی ہم مفعول کے لیے عامل ہے اور غیر کے لیے بھی عامل ہے. او بإضمار اعنی، یا الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اعنی، میرا مقصد منعم علیہم سے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور بالاستثناء ہے یا استثناء کے ساتھ ہے، لیکن یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ غیر یہ تو دراصل صفت کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب صفت کے لیے بنایا گیا ہے تو آپ اس کو استثناء کے لیے جب لائیں گے تو حقیقت سے عدول ہو گیا. ایک نمبر 2، استثناء میں اصل یہ کیا ہے؟ اتصال ہے. اگر آپ انفصال کے لیے لائیں تو یہ بھی اصل سے عدول ہے. اس وجہ سے غیر کو آپ کس طریقے سے لائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ غیر کو ہم یہاں استثناء کے معنی میں لاتے ہیں اور غیر کو استثناء متصلہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے مغایرت اور ایک ہے نفی. ہم یہاں صفت کے لیے اور مغایرت کے لیے نہیں لاتے، ہم نفی کے لیے لاتے ہیں، بلکہ استثناء کے لیے لاتے ہیں. یہاں ہم استثناء کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب غیر یعنی صفت کے لیے بھی لا سکتے ہیں اور استثناء کے لیے بھی لا سکتے ہیں. جیسا کہ الا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ غیر اللہ، الا استثناء کے لیے نہیں لوگے، یہاں صفت کے لیے لوگے. تو غیر صفت کے لیے اصل میں آتا ہے، استثناء کے لیے مجازن آتا ہے. تو یہاں ہم یہ معنی لیتے ہیں، لیکن استثناء متصلہ لیتے ہیں تاکہ 2 مجاز نہ آ جائیں. وہ اس طریقے سے کہ الذین انعمت علیہم، یہ اس سے دونوں نعمتیں مراد لیتے ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی اور اخروی نعمتیں بھی. یعم اور بالاستثناء ان فسر نعم، یا استثناء کے ساتھ غیر لیا جائے گا، استثناء کی وجہ سے منصوب ہوگا جب اگر نعم کی تفسیر کی جائے بما یعم القبیلتین، اس چیز کے ساتھ جو دونوں نعمتوں کو شامل ہو، یعنی دنیاوی کو بھی اور اخروی کو. اب ہم پہلے الذین انعمت علیہم کو عام کر دیں گے، وہ لوگ جن پر آپ نے دنیاوی اور اخروی نعمتیں کی ہیں، جن میں کفار بھی شامل ہو جائیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ پھر استثناء متصل، یعنی انہی میں سے ان لوگوں کو نکال لیں گے کہ جن پر غضب اور ان لوگوں کا راستہ بھی چاہیے. تو یہاں استثناء کے لیے بھی جائز ہے. بہرحال اگر آپ غیر مجرور پڑھیں تو یہ بدل کل بھی ہو سکتا ہے اور صفت مبینہ اور مقیدہ بھی ہو سکتا ہے، 3 احتمال. اور اگر آپ غیر المغضوب پڑھیں تو وہاں حال بھی واقع ہو سکتا ہے، اعنی کا مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے، اور استثناء کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں. یہاں بھی 3 ہے. اس کے بعد والغضب انشاءاللہ کل پڑھیں گے.